آج میرا دل ہے کہ میں کچھ سچائیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ جو سچائیاں بیان کرنے کا آپ کو اندیا دیا یا جو اظہار کیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نیچرل وے میں ایسا کرنا چاہتا ہوں یا اٹ از اسپونٹینیس، اٹ از نیچرل، اٹ از ہیپننگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب بھی اس طرح کی اصطلاحات، اس طرح کی باتیں میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اس سے مراد یہ ہوگی کہ بیک آف دا مائنڈ، بیک آف دا سول، حالانکہ سول کی کوئی بیکنیس نہیں ہوتی۔ تو میرے اپنے مقاصد ہیں، میرا اپنا ایک سیٹ ایجنڈا ہے۔ میں جب بھی ایسا کہوں گا اس کا عمومی نتیجہ ایسے ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس جستجو میں کبھی ہیون کی نظر کرم سے، کبھی افلاک کی فیضان بخشی سے کسی لمحے کوئی میرے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی سچ میرے من سے نکل جائے، وہ بار کیف ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس ایک بات کے انتظار میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اور آپ اور باقی دنیا کے لوگ جو ایک انتہائی خوبصورت جسم و جان لے کے آئے ہیں، بے وقوفوں کی طرح اس دنیا میں رہیں۔ اس انداز سے گفتگو کے آغاز کا بھی ایک مطلب ہے، اس کے پیچھے بھی میری ایک اپنی سائیکی کام کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی مختلف بات کرنے کی کوشش، اب مختلف بات کرنے سے پہلے منفرد انداز میں نظر آنے کی کوشش۔ اب میں یہ زلفیں فیشنی ہیں، انہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیشن بطور آج کل تو آرٹسٹ بھی رکھتے ہیں، اور جب سے یہ ٹرکش ڈراماز آئے ہیں تو ان کے کلچر میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ ان دراز زلفوں کو پسند کرتے ہیں۔ بارکیف ان ڈراموں سے پہلے یہ زلفیں میں نے چھوڑی تھی، انہیں بڑھانا شروع کیا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے بڑھانے کی کوشش کی تھی وہ تو تھا فقر کی راہ، سچ کی راہ۔ حالانکہ وہ سچ کی راہ پہ ان زلفوں کو بڑھائے بغیر بھی میں سفر جاری رکھ سکتا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ جس راہ گزر پہ میں ہوں، تو جہاں پہ میں اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں میں خود نمائی کی بھی کوشش کرتا رہا ہوں۔ تو ان زلفوں کو لے لیں، یہ بھی ریلیٹیو ہیں، یعنی کبھی یہ اسے جوگ کہہ لیں جو کسی کے عشق میں رکھ لیے گئے ہیں بال، کسی کو لبھانے کے لیے، سیڈیوس کرنے کے لیے، کسی کو اردا سے دل پیش کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی اپنے ایگوئک جو شخصیت ہے اس کی خود نمائی کے لیے۔ اب ان بالوں کے ساتھ اب یہ ایک یلوش گولڈن کلر کا میں نے یہ ایک چادر لی ہے۔ اب اس چادر کے بغیر بھی ریکارڈنگ ہو سکتی تھی، میں بالکل سادہ بیٹھ سکتا تھا۔ اگر یہ میں چیزیں کرتا تو پھر میں کیمرے کے سامنے ہی نہ بیٹھتا۔ بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے نہاں خانوں میں کوئی ایسی بات کار فرما ہے جو مجھے خود نمائی پہ اکسا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیچرل ارج ہو، قدرت و فطرت کی یہی منشا ہو، یہی مرضی ہو، لیکن قدرت اور فطرت کی منشا وہ قدرت والا اور فطرت والا ہی جانتا ہے۔ میں جب ایسا کروں گا جواز پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مختلف طریقہ کار ہیں۔ میرا جو موضوع تھا وہ تو تھا کہ روحانیت سے بچے، یعنی میں آپ کو ایک ایسی چیز سے بچنے کی گزارش کر رہا ہوں، ایک ایسی بات سے دور ہونے کی درخواست کر رہا ہوں کہ جس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ کسی بات کی کوئی نصیحت نہیں ہے اس تیار میں،
اب روحانیت سے بچنے کی جو کوشش ہے، ایک ایسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ آپ ضروری نہیں کہ آپ گروؤں کے پاس جائیں، چیلے بنیں، مریدی اختیار کریں، پیر ڈھونڈیں اور اس کے بعد آپ سوسائٹی میں بالکل یونیک نظر آنے کے لیے ایک خاص قسم کا گیٹ اپ اختیار کر لیں، تاکہ آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ کا لب و لباس ہی آپ کی پہچان بن جائے کہ یہ سوسائٹی سے بالکل منفرد ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ کوشش بنیادی طور پہ غیر روحانی ہے۔ ہاں، اس سے پہلے جو تھے وہ روحانی تھے۔ آپ روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت کا روح کے ساتھ تعلق ہے۔ اب یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ آپ کی روح اور آپ کا جسم، یہ دونوں انرجی ہیں، یہ پاورز ہیں، یہ انلائٹنمنٹ ہے، یہ وائبریشن ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جو روحانی ہیں اس کے لیے کسی خاص قسم کی آپ کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے ہر حال میں روحانی رہنا ہے، چونکہ آپ اس وقت روحانی نہیں ہوں گے جب آپ اپنے جسم اور جان سے الگ ہو سکیں۔ وہ انسان اپنے جسم و جان سے الگ ہو نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں چلو فقیرانہ مشقتیں، ریاضتیں، تفکر، مراقبے کر کے ہو سکتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ سائیکولوجیکلی آپ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ اب آپ اپنی باڈی کو ایویلیویٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے من میں غور کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے من کی آپ یہ جو کمنٹری ہے، اٹ از دا کمنٹری آف یور انکنڈیشنل کانشیسنیس، کہ یہ آپ کی جو کمنٹری ہے، آواز ہے، یہ آپ کے انکانشیس کی پیور بینگ کی ٹرو سیلف کی آواز ہے، اور یہ جو آواز اوپر والے شور شرابہ یہ ذہن کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند ایک ایکسرسائزیں کر کے، یہ مشقیں کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کچھ نہ کچھ مہارت حاصل کر لیں، لیکن آپ ان سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا تعلق جب تک یہ جسم و جان کا سلسلہ برقرار ہے اس دنیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں، خواہ کسی بھی حالت میں موجود ہوں، قابل ستائش حالت میں یا قابل رحم حالت میں، ہر دونوں صورتوں میں ہم روحانی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جسم ہے اور اس کے بیچ اسے چلانے والی ایک قوت ہے، ڈرائیونگ فورس ہے، جسے روح کہہ لیں، سول کہہ لیں، سپرٹ کہہ لیں، کانشیسنس کہہ لیں، جو آپ کا دل کرے اسے نام دے لیں۔ انہی دونوں کے ساتھ آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اب جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو وہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ پازیٹیو ہے، وہ نیگیٹو ہے، وہ آپ کے جسم و جان کا اظہار ہے۔ تو اب اس پہ لیبلنگ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ آپ جو کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے، ہر ایک چیز آپ کی روحانی ہے۔ آپ صبح اٹھ کے اپنے بچوں کے معاش کے لیے کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، ریڑھی لگاتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، فروٹ بیچتے ہیں، برف بیچتے ہیں، کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام کرتے ہیں، جوتے گانٹتے ہیں، یا اسی طرح اسے ایلیویٹڈ کر دیا جائے کہ آپ آفیسرز ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، آپ جسٹس ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں، جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، انرجی آپ کے جسم و جان سے ڈسپرس ہو رہی ہے، آپ کے ایکشن اور ری ایکشن کی صورت میں۔ اور جب تک یہ انرجی آپ کے جسم و جان سے ڈسپرس ہوتی رہے گی، یعنی آپ کے جسم سے جاری رہے گی، آپ روحانی رہیں گے۔ تو اس سے جو نظر چرانا ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جو روحانیت کے نام پہ ہمیں دیا جاتا ہے، ہمیں پھنسایا جاتا ہے، سائیکولوجیکلی ہمیں ٹریپ کیا جاتا ہے۔ آپ اس جسم و جان سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ جسم و جان سے ماورا ہونے کے لیے مختلف فارمولے آپ کے لیے گھڑ لیے گئے ہیں کہ آپ پیسفل ہو جائیں، آنکھیں موند لیں،
دل پہ غور کریں. اچھا سب کچھ کریں اور اس کے بعد کچھ بھی نہ کریں، یعنی کس مہارت سے انسان کو ٹریپ کیا جاتا ہے. کچھ نہ کرنا ہے نہیں یہاں پہ. ہر حالت میں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کر کے بھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر پیسفل بیٹھ جائیں، نیوٹرل ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی آپ کے اندر تمنا نہ ہو، آپ کا ذہن خالی ہو، کوئی خواہشات نہ ہو، تو اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، صرف دیکھتے رہیں. ایک نیچرل بینگ از ہیپننگ. سچ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ جو بیٹھنا ہے، یہ بھی خواہ بیٹھنا نہیں ہے، آپ کے ذہن میں سیکریٹری ہے. آپ اسے نام دیں یا نہ دیں. اگر میں اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہوں تو میں پھر کہوں گا جی میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں، مراقبے کی صورت میں سمادھی لگا کے. کسی سوچ کو میں نے اپنے ذہن میں نہیں آنے دینا، اور بس میں نے غور کرنا ہے، ایسے دیکھ بیٹھے رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. ٹروتھ از آلریڈی دیئر. ہے ایسا سب کچھ. یہ کیوں بیٹھا ہوا ہوں میں ایسے؟ یہ ایک سوچنے سمجھنے والی بات ہے. اور اسے آپ اگر کہیں نا کہ عقل سے ماورا ہونے کا نام روحانیت ہے، تو وہ بے وقوفی بے سمجھی ہے. عقل نور الہ ہے. عقل سے مراد یہ اوپر والی مشین نہیں جس کا کام صرف مانیٹر کے طور پہ آپ کے اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں ان کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. عقل سے یہ مراد نہیں لے رہا. عقل سے مراد شعور ہے جو انسان کے من میں ہے، جو خواہشات ابھرتی ہیں، جہاں ابھرتی ہیں اوپر چلی جاتی ہیں. تو ان سے آپ ماورا نہیں ہو سکتے. اگر میں اپنے آپ کو بیوقوف بنانا چاہوں تو پھر میں اس طرح کے ٹریپ کو ہنسی خوشی اپنے گلے میں باندھ لوں گا، اور اس کے بعد میں ایزیوم کرنا شروع کر دوں گا کہ ناؤ آئی ہیو بیکم انلائٹنڈ. ناؤ آئی ہیو بیکم صوفی، سینٹ، سادھو، گرو، سو اینڈ سو آن. تو یہ صرف میری اپنی بے وقوفی ہے جس نے مجھے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. جسم اور جان سے ماورا ہوا نہیں جا سکتا. یہ جو کہا جا سکتا ہے جی واٹ از یو، یو آر بیانڈ یور سیلف. آپ بیانڈ یور سیلف کچھ بھی نہیں ہے. بیانڈ یور سیلف بھی ایک سٹیٹ ہے. وہ میں آپ کو ایک آسان پیرا میں بتاتا ہوں. سچی بات ہے، لیکن وہ یعنی ایسی بات ہے جس کا یہ میرے بزنس کے ساتھ، چونکہ یہ بزنس ہی ہے میرا، تو اس بزنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کبھی کبھی سچ خود بے ساختگی سے نکل جاتا ہے، یا بے ساختگی سے کوئی سچی بات اللہ آپ کے دل میں ڈال دیتا. تو یہ بے ساختگی والا سچ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب اس دنیا سے اس کاسٹیوم کو روح ہماری چھوڑ جاتی ہے، یعنی ہمارے جسم کو ہماری روح چھوڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی روح انفینٹ ہو جاتی ہے، قطرہ کلزم بن جاتا ہے، قطرہ دریا میں شامل ہو کے دریا ہو جاتا ہے. اب دریا کا ویژن قطرے کا ویژن ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس باڈی کو، اس جسم کو جب آپ کی روح نے چھوڑنا ہے تو روح نے جس اگلے ڈومین میں دیار میں رہنا ہے، گو کہ وہ نادیدہ دیار ہے، ان سین ہے، انویزیبل ہے، ان آبزرویبل ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو پورے وثوق اور دیانت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ باڈی بے شک اسی فزیکل ورلڈ میں ہی رہے گی، یہیں پہ ڈیکمپوز ہو جائے گی، یا جو بھی اس کے ساتھ اچھا یا غیر اچھا جو بھی جہاں پہ ہونا ہے وہ اس باڈی کے ساتھ یہیں پہ ہونا ہے. جو روح ہے وہ یہاں سے نکلے گی، کہاں جائے گی، کس جگہ پہ جا کے ٹھہرے گی، اس کا مقام قرارگاہ کون سی ہوگی. وہ قرارگاہ جو بھی ہو، مختلف مذاہب میں اس کے مختلف نام ہوگے. لیکن جو مین چیز ہے، مین بات یہ ہے کہ وہ روح آپ کی زندگی کے سابقہ شعور کے ساتھ اس اگلے ڈومین میں موجود ہوگی. اس ڈومین میں بھی آپ کو اپنی سابقہ زندگی کا شعور حاصل ہوگا. تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ لیٹ گو کریں؟ یہ کیسے کریں لیٹنگ گو؟ یہ باتیں ٹھیک ہیں، بھی ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہے، ایجوکیشنل ویلیو ہے. یہ ہو نہیں سکتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک آدمی کی فطری طور پہ کوئی انکلینیشن ہے کہ وہ سوسائٹی سے الگ رہتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، سچ بات کرتا ہے. تو اب وہ
اس کو ایک خاص پیرہن میں ڈال دیتا ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ چیزوں کو لیٹ گو کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، جو مسافت ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اس کی حد تک وہ بات ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن اسے فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا، اسے کلیہ قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں، ان ساری باتوں کے نام پہ، اس سارے گورکھ دھندے کے نام پہ آل اوور دا ورلڈ آپ ایک میرے جیسے آرڈینری آدمی جو نیم تعلیم یافتہ اور یعنی جسے اپنی جو نیٹو لینگویج ہے وہ بھی ٹھیک طرح سے جو بولنے کی اہلیت نہیں رکھتا، میرے جیسے آدمی سے لے کے آپ دنیا کے جو ویژنری لوگ ہیں، جو بہت بڑے انٹلیکچوئلس ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، ان لوگوں تک اب وہ لوگ یعنی بھی اس معمے کا، اس ڈائلیما کا شکار ہیں. انہیں بھی بڑی خوبصورتی سے پوری دنیا میں گھیر گھار کے ایک جگہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے. وہاں پہ ڈسکشن ہے، یونیورسٹی میں کوئی ایسا علمی مناظرہ ہے، وہاں پہ کوئی صوفی گرو سادھو آ کے بات چیت کرتا ہے، وہ انہیں بتاتا ہے یہ کریں وہ نہ کریں، ایسا ہے ایسا نہیں ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو چیزیں ہیں، ایک آپ کو میں شعر سناؤں، بڑا خوبصورت شعر ہے علم غالب کا. وہ میری جتنی بھی یہ بروکن گفتگو ہے اسے وہ خوبصورت معنی و مفہوم پہنا دے گا، چونکہ کسی بڑے آدمی کی ذات کا سچ ہے. مرزا اسد اللہ غالب بہت بڑا نام ہے. پوچھتے کیا ہو کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. اسی طرح کا شعر ان کا اپنا ہو سکتا ہے کہ اس میں دو چار یا اس سے بھی زیادہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، تو اس کے لیے میں ہمبلی جو ہے نا وہ معافی مانگتا ہوں. تو غالب صاحب کا ایک شعر ہے: غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوا سے زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے. سمپل آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوا سے زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے. شاہد گل کہتے ہیں بلبل کو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلبل ہے نا، تو پہلے جب اسے چہچہانے کا دل کرتا تھا، موج مستی کا، فطرت کے حسن سے جڑنے کا اس کا دل کرتا تھا، تو یہ باغ میں جاتی تھی، پھول پہ جاتی تھی، پھول کی یہ عاشق ہے. تو یہ پھول کے اندر جو زر، وہ جو پیلا اس کا جو گودا ہوتا ہے، اس کے اندر اظہار کی خواہش فطرت کی طرف سے ہوتی ہے. وہ جو اس کا زر بولتے ہیں یا زرہ بولتے ہیں، جو پیلا یلوش جو وہ پہلے سٹارٹ میں جس سے وہ پھول بنتا ہے، وہ غارت گر ناموس نہ ہو گر ہوا سے زر. اب وہ زر کی جو حرص و ہوس ہے وہ اگر نہ ہو تو پھول کھلے نہ، خود نمائشی پہ مجبور نہ ہو. جب وہ خود نمائشی پہ مجبور ہوتا ہے، یعنی اس ہوس کے ہاتھوں وہ مجبور ہوتا ہے، پھول کھلتا ہے. اور پھول پھر جب کھلتا ہے تو انسان کی ہوا سے زر اسے باغ سے، گلستان سے، باغیچہ سے بازار میں، مارکیٹ میں پہنچا دیتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو شہد گل تھا، بلبل تھا، یا جو پرندے تھے جو دیوانے تھے پھولوں کے، اب انہیں پھولوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی خوشبو سے حظ اٹھانے کے لیے باغیچوں میں نہیں مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے. وہ پھول اب پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں رکھ دیے گئے ہیں. تو یہ جو ہوا سے زر ہے نا جی، یہ اپنے اظہار کی یہ جو کوشش ہے، یہی انسان کو انتہائی سمجھداری سے اور دیانتداری سے بے وقوف بننے پہ مائل کر دیتی ہے. اور انسان پوری دیانتداری سے بے وقوف بنا رہتا ہے، اس سنجیدگی سے بے وقوف بنا رہتا ہے کہ اپنی اس بے وقوفی کو خود بھی بے وقوفی سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتا. اور یہی وہ چیز ہے جسے کیش کرایا جاتا ہے. ورنہ تو ان گروؤں کی، ان دوسرے جو اسپریچولسٹ گائیڈز ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. پیروں کی، سادھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو انلائٹن جتنے بھی آئے یہاں پہ، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، آپ فی زمانہ دیکھیں،
لاکھوں کے لوگ میں ان کے فالورز ہیں، چاہنے والے ہیں، پیر ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں مرید ہیں. دعوے دار پیر ہے صرف کہ میں جی منزل کو پا چکا ہوں، مجھے نروانا مل چکا ہے، میری کمپلیشن ہو چکی ہے. اس کے چاہنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی انلائٹن نہیں ہے. وہ زیر تعمیر ہیں. وہ تب تک زیر تعمیر رہیں گے جب تک وہ اپنے پیر کی، اپنے گرو کی، سادھو سنت کی جو خواہشات ہیں ان کی بلی چڑھتے رہیں گے. وہ اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں گے اور پیر کو اور فقیر کو اور صوفی سنت گرو کو ویلدی بناتے رہیں گے. تو یہ ٹریپس ہیں. ہم سیمینارز میں جا کے سچ کو پانے کے لیے بڑے منتظر ہوتے ہیں اور پھر سچ ایسے گرو جی ہاتھ رکھتے ہیں ماتھے پہ، ماتھا انلائٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے، تیسری آنکھ کھلنی شروع ہو جاتی ہے. یوں ید مسیحائی کا ہاتھ پھیرتے ہیں، لوگ بے سود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. جمپنگ دے جمپڈ اینڈ چاپڈ. یہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا. ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھیں، وہ بیچارے زیادہ ہم سے سیدھے ہیں، جو کہ وہ زیادہ دیانتداری سے چاہتے ہیں کوئی اندر کا سچ مل جائے، جو کہ دنیا کی تو انہوں نے ترقی کی انتہا دیکھ لی، اتنا کچھ دیکھ لیا کہ اب وہ یعنی اپنے ساتھ رہنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سچ ہے کہ جس کے بعد ان کی لائف میں کوئی پیس آ جائے تو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے، اس اپرچونیٹی کو ضرور اویل کرنا چاہیے. اس کے لیے جو بھی میرے جیسا سوانگ اختیار کر کے ویسٹرن سوسائٹی کو اپروچ کرتا ہے تو وہ دیوانہ وار اس کی طرف بھاگتے ہیں. تو وہ چونکہ ان بیچاروں کا وہ ڈومین نہیں ہوتا، اسپریچویلٹی مسٹیسزم ان کا ڈومین نہیں ہوتا. لوگ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ تو نہیں کر رہے ہوتے نا. میں تو یعنی میں اور میرے جیسے دیگر لوگ پروفیشنل لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں. اس گفتگو کا یا باقی گفتگو کا یا ایسے پروگراموں کا مقصد خود نمائی بھی ہے اور اس کے بعد اپنی ایک ایلیویشن بھی ہے ہر حوالے سے، معاشی بھی اور سٹیٹس بھی. اور اس انداز ہے کہ میں بہت سادہ ہوں جی، ننگے پاؤں چلتا ہوں، فاقے کرتا ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں، میری ضرورت تو کچھ نہیں ہے، میں جو کچھ آتا ہے بانٹ دیتا ہوں. انہیں کہے کہ جو کچھ آپ کے پاس آتا ہے آپ وہی بانٹتے ہیں. ایک دن آپ جا کے مزدوری کر کے آپ سڑک پہ پتھر اٹھا کے سڑک کی تعمیر میں کام کریں 7-8 گھنٹے جون کی شدید ترین جھلسا دینے والی گرمی میں، اور جو کچھ آپ کے پاس اجرت آپ کو ملے وہ اجرت شام کو آ کے سوائے ایک آدھ روٹی کے پیسوں کے باقی آپ بانٹ دیں. پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ بہت بڑے دیاوان ہیں. آپ دیاوان ہیں دوسروں کے مال پہ، مال مفت دل بے رحم. پتہ نہیں کیا کچھ میرے پاس اور باقی لوگوں کے پاس آتا ہے، اور اس میں سے دکھاوے کے لیے چند ایک ٹکے، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ پورا پروگرام کہ دیکھیں جی میں کتنا سخی ہوں، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوں. یہ خوبصورت آرٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان نے جس انسان نے یا جس آدمی کے حصے میں اس طرح بے وقوفی کے ساتھ زندگی گزارنی لکھی ہوئی ہے تو وہ شاید اسے ویسے ہی گزارنی پڑے. تو لیکن وہ بھی ایک زندگی کا رنگ ہے. اگر ویسے گزارنی ہے تو ویسے ہی صحیح، لیکن اگر تھوڑا سا آپ کو احساس ہوگا کہ فطرت نے میرا جو کردار ہے ایک سٹوپٹ کے طور پہ لکھا ہے کہ میں نے سٹوپٹی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اسے آپ اگر غور سے اس بات کو جان بوجھ کے جانتے ہوئے کہ میرا کردار یہاں پہ I have been spent my time here as a stupid, as a insane. جب آپ اس انداز سے زندگی کو گزر رہی ہے جو زندگی، جب اسے اس انداز سے دیکھیں گے
تو کم از کم آپ اپنی بیوقوفی سے حظ ضرور اٹھائیں گے. آپ کو اتنا مزہ ضرور آئے گا, آپ کا دل اتنا ضرور خوش ہوگا جتنا کسی صوفی, سادھو, سنت, فقیر یا گرو کی بات سے اتنا پلیئر آپ کو نہیں ملے گا. تھینک یو. سلامت رہیں.